بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم مسجد نبوی کی تعمیر پڑھ رہے تھے، تو اس میں سے ہم پڑھ چکے تھے فرسٹ ٹاپک۔ آج ہم نے سیکنڈ ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے۔ فرسٹ ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسجد کی تعمیر کس جگہ پر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کے گھر قیام کیا۔ تو اب جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے مسجد نبوی کے فضائل کیا کیا، اس کی فضیلت پڑھیں گے مسجد نبوی کی۔ تو دیکھتے ہیں، مسجد نبوی مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ یعنی سیاسی، یہاں پر سیاست کے حوالے سے بات ہوتی تھی، حکومت کے حوالے سے بات ہوتی تھی، اور معاشی طور پر بھی، یعنی کاروباری طور پر بھی یہاں پر بات چیت ہو جایا کرتی تھی، سرگرمیاں ہوتی تھی۔ اور معاشرتی طور پر یعنی جو ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی کوئی مسائل وغیرہ ہوتے تھے۔ یعنی ان سب چیزوں کے مذہبی ہو، معاشرتی ہو، معاشی یا سیاسی، ان سب کے متعلق یہاں پر بات چیت ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر یہ سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب کئی ہزار گنا زیادہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یوں بیان فرمائی: مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے، اور محلہ یا قبیلہ کی مسجد نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی MCQs بھی بن سکتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے مرد کا اپنے گھر میں، اور محلہ قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ آپ کی MCQs میں بھی آ سکتے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت کیا تھی وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مسجد نبوی ہی میں مشاورت فرماتے تھے، یعنی مشورہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہی ہر طرف احکام جاری فرماتے تھے۔ دین اسلام کو بلند کرنے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جب جہاد کی اجازت ملی، اس وقت ہر قسم کی جہادی سرگرمیوں کی تیاری کا مرکز مسجد نبوی ہی تھا۔ یعنی جب جہاد پر جاتے تو تیاری جہاں پر کی جاتی تھی، اس کا جو مرکز تھا وہ مسجد نبوی تھا۔ وہاں پر بیٹھ کر مشاورات وغیرہ کیے جاتے تھے، اور وہاں پر تربیت بھی دی جاتی تھی اور ترغیب بھی دی جاتی تھی۔ تو اس لیے مجاہدین اسلام کو مسجد نبوی میں جہاد کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور، جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی درس کا، تربیت کا، یعنی یہاں پر تعلیم بھی دی جاتی تھی، یہاں پر تربیت بھی کی جاتی تھی۔ بیت المال، دارالشورا مشورہ، دارالشورا سے مراد کی مشورہ کرنے کی جگہ بھی تھی، اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اس وقت جو جیسے مسجد نبوی کے اندر یہ تمام چیزیں، یہ سرگرمیاں تھیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ آج کل کی جو مساجد وغیرہ ہیں ان میں بھی ہمیں چاہیے کہ وہاں پر بھی یہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہم ان کو کریں۔ اس کے بعد آپ کو دیا ہوا ہے یہاں پر کوشچنز دیے ہوئے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس چیز سے بنائی گئی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی، اور اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے، اور ان پر کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ تو یہ فرسٹ کوشچن جو آپ کا، اس کا آپ نے یہاں تک کرنا ہے، بلکہ آگے بھی کرنا ہے آپ نے۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتی، بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ تو یہ فرسٹ کوشچن آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک بنتا ہے، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد صفہ سے کیا مراد ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا MCQs میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کوشچن میں بھی۔ تو یہ دیکھیں آگے شارٹ کوشچن میں کہ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصے میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ یہاں پر صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ آپ نے، یہ جو ڈیڑھ لائن ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کی کرنی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آج ہم نے اس کے سیکنڈ ٹاپک اور ایکسرسائز کا
کہ 2 کوسچنس کیے ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے، ان 2 سوالوں کو آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پورے چیپٹر کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے، تاکہ جب ہم ایکسرسائز سولو کریں تو آپ کو پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کا حصہ آتا ہو۔ تو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔